بے شمار والے لوگ خاموشی سے بیٹھنے کو جواب نہیں دیا. اتنے منتظم نقوی صاحب سجاد صاحب ہے. منتظم نقوی توصیف تبسم صاحب کے شاگردوں میں آتے ہیں محمد عزوی. تو میں نے کہا توصیف صاحب میں نے بے شمار کا لفظ کہا, آپ نے کچھ کہا نہیں. اب منتظم نقوی صاحب کبھی دانتوں کو دبا رہے ہیں, کبھی غصے میں ان کا مطلب بکواس مت کرو. تو میں نے کہا یہ منتظم صاحب سے پوچھے کہتے نہیں سر کوئی ایسی شرارتی آدمی. جب میں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ پہ چھڑی تھی, انہوں نے چھڑی اٹھا کے کہا یہ ہے اردو زبان کا کمال. 70 برس اردو پڑھنے کے باوجود مجھے یہ نہیں پتا کہ بے شمار کا کیا مطلب ہے. شکایت کا جملہ 49 سے 45 برس میں سنا. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی کہ میاں شکیل اب تقریبات میں جانے کی ہمت نہیں ہے. میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں کہ کوئی مجھے بلائے اور میں وہاں نہ پہنچ سکوں, وہ بھی کچھ مجبوری کی وجہ سے. تو جو لوگ ان کو ساتھ لے آتے تھے, باقی کم سے کم میرے کان برائیوں سے. تو میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں میرا شہر رتبہ ہے. نظر میں بات کر جی چاہے بس. تو کھچا کھچ حال برابر ہے. تو اسلام آباد کوفہ, اسلام آباد کوفہ, اور یہ کوفہ, اور یہاں یزید اور یہاں شمر. تو میں نے کہا یہ بالکل شوق سے شہر کو کوفہ گئے, مگر ایک تاریخی غلطی کا ازالہ کر لیں, اور وہ یہ کہ کوفہ میں کوفے کے رہنے والوں نے بے وفائی نہیں کی تھی. باہر سے نوکریوں کی غرض سے آنے والے کوفے میں اور بسنے والوں نے امام حسین سے بے وفائی کی. یہ شہر کی ایک تاریخ. جنید آذر, میں, اختر عثمان, ہم اس شہر میں اس وقت سے جب یا ہم بولتے تھے یا سور بولتے تھے. اب ہم خاموش ہو گئے. اس شہر کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا. اکیڈمیت پاکستان میں شکریہ کہ انہوں نے اسلام آباد کی ادبی تاریخ لکھنے کا پروجیکٹ میرے حوالے کیا ہے. اللہ کرے لکھا جائے, کیونکہ اس کو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ آدمی بتائے اسلام آباد کی تاریخ جس کے پاس پولی کلینک کا سرٹیفکیٹ ہو, برتھ سرٹیفکیٹ, یا یہ بتا سکے کہ ممتاز مفتی کا گلی نمبر کیا تھا, قدرت اللہ شہاب F63 کے کس بلاک پہ رہتے تھے, اشفاق احمد آ کے کہاں ٹھہرتے تھے, فراز نے کتنی بیویاں اور کتنے گھر بدلے, افتخار کب اس ملک میں اس اسلام آباد میں انہوں نے لینڈ کیا اور کس کے گھر پہلی دستک دی تھی. یہ سب میرے حافظے میں محفوظ ہے. میرا حافظہ بہت اچھا ہے, اور اس حافظے کو میں تحریر صورت میں لا دوں گا. اس کے بعد زندگی رہی تو رہی. توصیف صاحب کے بارے میں ایک بس آخری بات, باقی ابتدائی ان کے بہت قریبی جنہوں نے آخری وقت میں بہت ساتھ دی, ان کی صاحبزادی اگر تشریف لائیں گے تو وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ مشاعروں میں وہ جانے سے گھبراتے تھے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے یار نئے لڑکے اتنے اچھے شعر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بوجھ محسوس کرتے ہیں وہاں پہ. یہ ان کا جملہ ہے کہ نئے نوجوان اتنے اچھے شعر کہہ رہے ہیں. میں نے ایک مسودہ تیار کیا آج سے 10-12 سال پہلے, کہتے گم ہو گیا. میں نے وہ دے دے تو میں شائع کر دوں اپنی کتاب. کہتے گم ہو چکا ہے. پھر کہتے گم نہیں ہوا, اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا, اس سے کبھی کبھی میں استفادہ کر لیتا ہوں. تم لوگ استفادہ حاصل کرتے ہو, میں استفادہ کر لیتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وزاداری کی میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان جیسا وزادار کوئی شخص اسلام آبادی ہوگا, جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ بتائیں گے. وزاداری کی اپنے کمال پر کبھی انہوں نے کسی ریڈیو ٹی وی میں پروگرام کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا چیک نہیں آیا. ابھی تک ان کے بہت سے پینڈنسی میں پڑے ہوئے ہیں, شاید کہیں بیٹھے ہیں, پی ٹی وی کا اصول ہے, لیکن دلوں میں رہتے ہیں. یہ جو تقریب ہو رہی یہاں سے قبرستان تھوڑے سے فاصلے, ایک زمانے میں نے کہا تھا کہ ایسے ادارے بنائے جس میں لوگوں کی حوث نہ ختم ہو اور آخری اپائنٹمنٹ ان کو وہاں دی جائے جہاں سے دروازہ قبرستان کی طرف کھلتا ہو. کبھی توصیف صاحب نے کسی عہدے ساحل نظامی گجر خان سے اس کا انتظار کرتے تھے, یا وہ ساحل نے آنا ہے